تمام کی تمام نعمتیں فنا ہونے والی ہیں اور بالآخر تمہارا حساب لیا جائے گا اور تم حساب و کتاب سے کہیں بھاگ نہیں سکتے. زمین اور آسمان کی وسعتوں سے باہر نکل جاؤ کہ جی ہم اللہ کے کنٹرول سے باہر نکل جائیں تاکہ ہمارا حساب و کتاب نہ ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو اس پورے رکوع میں آخرت کے حساب و کتاب کا اور کسی حد تک جہنم کی ہولناکیوں کا اور قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے کہ یہ جو دنیا کی نعمتیں جس سے تم انجوائے کر رہے ہو اور بار بار ایک ہی لفظ تمہاری زبان پر ہے کہ جی ایوالو ہوئی ہیں اور کروڑوں سال میں آٹومیٹیکلی خود بخود ہو گیا، تو یہ تباہ بھی ہو جائے گا، یہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گا. اگر اس کو تباہ کرنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے تو اس کا مطلب کہ پھر تمہیں آزمائش کے لیے بنایا، تمہیں باقی رہنے کے لیے بنایا ہے. ورنہ یہ کوئی بات تو نہ ہوئی نا، کوئی کام تو نہ ہوا کہ کائنات بنا کے تباہ کر دی، بس ختم، سیٹ اپ سارا برباد ختم. تو یہ تو کوئی بھی نہیں دنیا میں کرتا ایسا کام کہ کسی چیز کو فنا ہونے کے لیے بنائے. تو اگر اللہ نے یہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ کائنات مقصود نہیں ہے، مقصد اس سے کچھ اور ہے، وہ ہے انسان کو آزمانا تاکہ وہ اس کائنات کی وسعتوں میں غور کر کے اپنے خالق تک پہنچے اور پھر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اچھا بدلہ دے جنت کی شکل میں اور برے لوگوں کو جہنم کی آگ کی شکل میں سزا دے. تو نعمتوں کا تذکرہ کر کے اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، جو کچھ اس زمین پہ تمہیں نظر آ رہا ہے سب فنا ہونے والا. یہ بڑے بڑے جہاز جن کا پہلے رکوع میں اللہ نے تذکرہ کیا، سورج کا مشرق سے نکلنا، مغرب سے غروب ہونا، سورج اور چاند کا ایک حساب و کتاب سے چلنا، اور نجم اور شجر یعنی بیلوں اور درختوں کا سجدہ کرنا یعنی اللہ کے حکم کو فالو کرنا. اور یہ انصاف کے لیے اللہ نے زمین میں ترازو رکھ دیا اور سمندروں کو چلا دیا، میٹھے پانی اور کھارے پانی کے سمندروں کو، جس سے لؤلؤ اور مرجان نکل رہے ہیں. تمہاری زندگی کی رونقیں اور بہاریں، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، یہ ساری نعمتیں، سمندری جہاز اور تجارتیں، کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، ان سب کا ایک اینڈنگ پوائنٹ بھی آنے والا ہے، سب تباہ و برباد ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ جو بڑے جلال والا ہے، والاکرام اور اکرام والا ہے، انعام و احسان والا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، یعنی جس نے اکرام کیا نا انسان کا، یہ کائنات بنائی، اس کو عزت دی، صرف اسی کا چہرہ باقی رہے گا. پس اے جنات اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی فنا ہونے میں کون سی نعمت ہے؟ بھائی یہ فنا ہونے کی خبر دینا، یہ پورا رکوع اسی پر ہے کہ یہ جو چیزیں ہم تمہیں خبر دے رہے ہیں نا، یہ بھی نعمت ہے. ورنہ تم دنیا میں پڑھ کر آخرت کو بھول جاتے اور سب کے سب جہنم کا ایندھن بنتے. تو اس لیے یہ جو اللہ نے اطلاع دے دی ہمیں کہ یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا تاکہ تم آخرت کی تیاری میں مشغول ہو، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. جو ہزاروں نعمتیں اللہ نے دی ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا، اور ایک لحاظ سے یہ بھی نعمت ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے وہ چاہے تو تمہیں ابھی فنا کر دے، کیونکہ ہمیشہ تو وہی باقی رہے گا، لیکن اس نے تمہیں باقی رکھا ہوا ہے اور نعمتوں سے تمہیں لطف اندوز ہونے کا موقع دیا ہوا ہے. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو مخلوق آسمانوں میں اور زمین میں سب اسی سے مانگتے ہیں. كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر وقت وہ ایک حالت میں ہے، سب اسی سے مانگتے ہیں. کہ کیا مطلب؟ بھائی آپ کہہ سکتے ہو ملحد لوگ تو نہیں مانگتے اور مشرک لوگ تو اللہ کے علاوہ سے مانگتے ہیں. تو اکثریت کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا، جیسے سورہ حج میں بھی ہے نا یہ کہ بہت سے لوگ اس کائنات میں جتنی مخلوق ہے اللہ کو سجدہ کرتی ہے، لیکن کچھ ایسے بدبخت ہیں کثیر حق علیہ العذاب، جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے. وہ ایسے بدبخت ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے جھکتے ہی نہیں ہیں، وہ ملحد لوگ ہیں، ایتھیس لوگ ہیں. تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو بھی مخلوق ہے آسمان اور زمین میں اللہ ہی اس کو پکارتی ہے. اچھا کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ جو نہیں پکارتے لیکن جب مصیبت میں پڑتے ہیں تو پھر بالآخر وہ بھی پکارنا شروع کر دیتے ہیں. تو اکثریت کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا کل یوم ہوا فی شان، اس پکارنے کا نتیجہ کیا ہے کہ ہر وقت وہ ایک الگ حالت میں ہے. حالت کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو بلند مرتبہ دے رہا ہے، کسی کے مرتبے کو گھٹا رہا ہے، کسی کو زندگی دے رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے. یعنی ہم کہتے ہیں نا بھائی وہ بندہ تو بڑا مصروف ہے، ہر وقت کسی نہ کسی کام میں اور ایک نئی حالت میں مشغول ہوتا ہے. وہ کسی کو دولت دے رہا ہے، کسی سے دولت چھین رہا ہے، کسی کو حکومت دے رہا ہے، کسی سے حکومت چھین کے اس کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر رہا ہے، کسی کو رزق دے رہا ہے، کسی سے رزق چھین رہا ہے، کسی کو اولاد دے رہا ہے، کسی کو بانجھ بنا رہا ہے. ہر وقت اصل میں اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری زبان میں بات کرتے ہیں، یعنی ہم سے ہمارے محاوروں میں بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو مشغول ہونے کی ضرورت نہیں ہے کاموں کو نمٹانے کے لیے. ایک ہی سیکنڈ کے کروڑوں حصے میں اللہ ہر کام کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کلام کا یہ طرز اختیار کرتے ہیں.
جیسے ہم دنیا میں کسی کہتے ہیں نا بھائی وہ تو فارغ نہیں ہے، وہ تو ہر وقت ایک الگ کام میں مشغول ہے، کبھی یہ کر رہا ہے کبھی وہ کر رہا ہے، جیسے کوئی حاکم بہت مشغول ہوتا ہے نا، بھائی وہ تو فارغ نہیں ہے. تو یہ ہم سے ہمیں ہمارے طریقے پہ سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ انداز اختیار کیا کہ ہر وقت ایک الگ ہی حالت میں ہے، وہ ایک عجیب حالت میں ہے. وہ حالت کیا ہے؟ جو میں نے بتائی، کسی کو موت دینا، کسی کو زندگی دینا، کسی کی روزی میں اضافہ کرنا. آپ دیکھو نا، کروڑہا لوگ ایک ہی وقت میں اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، اور وہ سب کی پکار ایک ہی سیکنڈ کے